السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، صرف سچی بات میرے ساتھ۔ آج کی سچی بات کی ٹاپک بہت ہی اہم ہے۔ برائے مہربانی جو بھی میرا ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو اسکپ نہیں کریں، بڑی اہم معلومات، بڑی اہم جانکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آج کا جو اپنا موضوع ہے وہ شیعہ سنی اختلافات کا ہے۔ اسلام کے دو بہت بڑے فرقے جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سنی بھی ملیں گے، آپ کو شیعہ بھی ملیں گے۔ ہزاروں سال سے شیعہ اور سنی میں اختلافات ہوتے چلے آئے ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آ جائے یا کوئی اور بات آ جائے تو اس میں اختلافات ہوتا ہے اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اختلاف چھوٹی بات پر بھی ہو جاتا ہے، کبھی بڑی بات پر بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ملکوں کے اندر تو شیعہ سنی اختلاف اتنا بڑھ گیا ہے کہ مساجدوں کے اندر، امام باڑوں کے اندر ان اختلافات کی وجہ سے بم پھوڑے جاتے ہیں، ہزاروں قیمتی جانیں دونوں طرف سے چلی جاتی ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ پر کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ شیعہ وہ حق پر تھے کہ سنی حق پر تھے۔ دونوں کے اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ سنی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ حضرات نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بلا کر کے، عراق میں کربلا میں بلا کر کے دھوکہ دیا، اور جو ہے وہ یزید کے لوگوں کے ساتھ نے مل کر کے ان کی شہادت میں شامل تھے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سنی حضرات یہ اہل بیت سے اور رسول اللہ سے تو محبت کرتے، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور اہل بیت کی بہت ساری جو فضائل ہے، ان کی جو فضیلتیں ہیں، ان کو انہوں نے جان بوجھ کر کے چھپا دیا ہے۔ اپنی کتابوں میں، سیاہ ستہ میں، حدیث کی کتابوں میں بھی اس کو ظاہر نہیں کیا۔ یعنی کہ اہل بیت سے جو محبت کرنا چاہیے تھا وہ محبت جو ہے وہ سنی نہیں کرتے ہیں، اور سنیوں کی طرف سے بھی بہت الزامات ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ کلیئر کر دیا جائے کہ دیکھو الزامات تو ہیں، لیکن کوئی بھی دونوں میں سے دونوں فریق بیٹھ کر کے مل کر کے انہوں نے کبھی ڈسکشن نہیں کیا کہ بھائی جو آپ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، آپس میں شیعہ سنی کے جو آپسی اختلافات ہیں وہ ختم تو ہوگا نہیں۔ کوئی بھی کتنی بھی صفائی دے لے، چاہے شیعہ اپنی طرف سے صفائی دے دے، سنی اپنی طرف سے صفائی دے دے کہ ہم نہیں، ہم رسول اللہ سے محبت جتنی کرتے ہیں اتنی محبت ہم ان کے اہل بیت سے بھی کرتے ہیں، امام علی سے لے کر کے جو 12 امام ہیں ان سے، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ان کے سید خاندان کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور سب کا ادب کرتے، احترام کرتے ہیں۔ سنی کتنی بھی اس کی دلیلیں دے دیں، شیعہ ماننے والے نہیں، اور شیعہ بھی کتنی دلیلیں دے دیں جو سنیوں کو جس بارے میں اختلاف ہے، سنی ماننے والے نہیں۔ تو بہرحال یہ اختلاف تو دنیا میں دور نہیں ہوگا، اس اختلاف کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل قیامت میں دور کریں گے، اور پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو ہم دنیا میں ہی بیٹھ کر کے، یعنی آپس میں ہی بیٹھ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو میں تو نہیں جانتا کہ سنی کے تعلق سے شیعوں کے اندر کیا غلط باتیں، لیکن کچھ باتیں شیعوں کی ان سنیوں کے اندر بھی ایسی غلط طریقے سے پھیل گئی ہیں، اور ہم نے اس کو ایک دم عقیدے کی طرح ایک دم دل میں جما لیا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، حق ہے، ثابت ہے۔ جیسے ہم قرآن اور حدیث کو سچا اور حق سمجھتے ہیں، ایسے وہ باتیں جو ایک زمانے میں چلی ہوں گی اور ہوتے ہوتے نسل در نسل آج جب ہم تک وہ بات پہنچی تو ہم نے سمجھا کہ واقعی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعہ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں۔ جیسے کہ نمبر 1، بہت سارے یہ سوچتے ہیں سنی حضرات کہ شیعہ کے گھر کا پانی نہیں پینا چاہیے۔ کیوں نہیں پینا چاہیے؟ اکثر سنیوں کو یہ پتہ ہوگا، مجھے بھی بچپن میں کسی نے بتایا، بعد میں بڑے ہو کر کے بھی کسی نے بتایا۔ ایک بار تو ایسے ہی حادثہ بھی ہو گیا تھا کہ ایک شیعہ نے میری کھانے کی دعوت دے دی، اور مجھے پتا تھا کہ شیعہ حضرات کھانے اور پانی میں، سنیوں کے کھانے اور پانی میں کچھ ملا دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ معتقد تھا، اس نے کھانے کی دعوت دی، میں انکار بھی نہیں کر سکا، کھانا اپنے گھر سے لے کر آیا، بڑی کراہیت کے ساتھ میں دل پر پتھر رکھتے ہوئے میں نے ایک روٹی کھائی، اور میرے ساتھ ایک چچا رہتے تھے، وہ تو بولے نہیں امام صاحب، حافظ صاحب، میں آج آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، وہ چلے گئے۔ تو میں انہیں وجہ پوچھی تو کہا کہ یہ شیعہ کے گھر کا کھانا ہے، اور اس میں اس نے 100%، 100%، وہ عمر دراز تھے، تقریباً 70 سال کے تھے، تو آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ ہے،
تو اس نے وہ چچا جو میرے ساتھ میں رہتے تھے وہ آخر کھانا نہیں کھائے اور وہ چلے گئے، بولے میں باہر سے کھانا کھا کر آؤں گا۔ اور جب وہ جو شیعہ نے جس نے جو ٹفن لے کر آیا تھا، کھانا لے کر آیا تھا، بعد میں پھر آیا وہ، اور میں کیسے میں نے ایک آدھ روٹی کھائی، باقی کھانا میں نے کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا۔ اچھا، وہ چچا کو میں نے پوچھا کہ کیوں ایسا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ شیعہ کھانے کے اندر، پانی کے اندر، سنیوں کے کھانے پانی میں یا کسی کو بھی جب کچھ دیتے ہیں تو اس میں تھوک دیتے ہیں، اور یہ مجھے بہت پہلے سے معلوم ہے، اس کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ مجھے بھی اس بات کا علم تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا، کسی سے بات نہیں کی تھی۔ چلو میں نے ایک آدھ روٹی کھا کے باقی کا میں نے پھینک دیا، ٹفن دھو کے ان کو دے دیا۔ دوسرے دن دل نہیں مانا، میں اس شیعہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی جو میں بات پوچھنے جا رہا ہوں، برائے مہربانی آپ اس کے لیے پہلے سے مجھے معاف کر دیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، نہیں امام صاحب پوچھیے، میں آپ کا بہت معتقد ہوں، آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، آپ جو ہے وہ اختلافی بات نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال جب میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ لوگ پانی میں اور کھانے میں غیر شیعہ کو، دوسرے لوگوں کو تھوک کر دیتے ہیں کیا؟ تو وہ اس نے سر پر ہاتھ رکھ لیا، سر پٹک لیا، بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کرتا ایسا۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات پانی کے اندر تھوک دیتے ہیں، یا پھر اپنے جنازے کو جو غسل دیتے ہیں اس کا پانی جمع کر لیتے ہیں، اور جب بھی کوئی غیر شیعہ پانی مانگتا ہے تو یہ پانی کے اندر وہ غسل کا پانی ملا کر کے، یعنی جنازے کے غسل کا پانی، میت کے غسل کا پانی ملا کر کے وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک پوری دنیا میں سنیوں کے اندر عام ہے، شیعہ بھی اس کو جانتے ہیں۔ اس نے سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ بھائی دیکھو، اب کوئی ہمارے بارے میں اس طرح کی غلط فہمی رکھتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں، لیکن ایسا ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ انسانیت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے کھانے اور پانی میں تھوکا جائے۔ تو اس کو ایک شریعت کیسے اجازت دے گی؟ کوئی بھی شریعت کس طرح اجازت دے گی؟ گیا سے گیا دھرم ہو، بیکار سے بیکار والا دھرم ہو، وہ کھانے اور پانی میں تھوک کر نہیں دیتا کسی کو۔ تو ایک بات تو میرے کو اس کی بات پر یقین آ گیا۔ دوسری ایک بات ہم بچپن سے سنتے چلے آئے تھے، جیسے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر امام ہوتے ہیں، ویسے ان کے امام باڑے کے اندر بھی ایک امام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جو امام جو ہوتا ہے نا، وہ نارمل نہیں ہوتا، یعنی کوئی عام بچہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو خاص طریقے سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بتایا تھا میں نے بچپن سے، لوگوں نے بتایا تھا مجھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے، کچھ لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے، تو وہ جان لیں، غور سے سنیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام باڑے کا جو امام ہوتا ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے جو کچھ الگ انداز سے پیدا ہوا ہو۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ سال میں ان کے یہاں کوئی ایک عید آتی ہے، غالباً وہ عید غدیر کچھ ہوتی ہے یا پھر کوئی اور، تو وہ لوگ سارے شیعہ اس علاقے کے وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اپنی اپنی فیملی کو لے کر آتے ہیں، بہن بیٹی کو لے کر آتے ہیں، اور سارے کے سارے برہنہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک اسی جگہ پر جو بند جگہ ہوتی ہے، بڑا سا کمرہ ہوتا ہے، بڑا سا ہال ہوتا ہے، وہ لوگ وہ لیتے ہیں، اس پر وہ سارے کے سارے جو ہے ننگے ہو جاتے ہیں، اور جو مرد جس عورت کو ہاتھ لگا دے اس کے ساتھ میں وہ زنا کرتا ہے، وہیں پر آنکھ میں پٹی باندھ کے، کوئی جانتا نہیں کسی کو۔ اب اس کے بعد اس زنا چلتے رہتا ہے، اس زنا کے بعد جس کو بھی حمل ٹھہر جائے تو سمجھتے ہیں کہ وہ حمل بہت مبارک ہے، وہ پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بہت ہی عظیم ہے، بہت مبارک ہے۔ ساری شیعہ کمیونٹی مل کر کے اس بچے کی خدمت کرتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا کھانا پینا، اس کا سارا ایجوکیشن، وہ سارا کچھ ہے، اس کو پھر تعلیم دیتی ہے، اور اس کو اتنا پڑھا دیتی ہے کہ اپنے امام باڑے کا اس کو امام منتخب کر دیتی ہے۔ تو اس طرح ان کا وہ امام، ہر امام باڑے کے اندر ان کا امام جو ہے وہ اس طرح پیدا ہو کر کے، اس طریقے کی پڑھائی کر کے وہ جو ہے آ کر کے امام باڑے کا امام بنتا ہے۔ تو یہ بھی میں نہیں سمجھتا، یہ تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو انتہائی غلیظ ترین بات ہے کہ کوئی انسان اپنے خود کی بہن کو، بیٹی کو، ماں کو، بیوی کو لے جائے اور دوسروں کے حوالے کر دے اور کہے کہ بھائی تم بھی زنا کرو، میں بھی تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ زنا کروں گا، تم بھی زنا کرو۔ یہ تو اتنی غلیظ ترین بات ہے کہ پوچھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو پہلے ہم جب بچے تھے، ہم کو کسی نے جب بتایا تو ہم کو یقین ہوتا تھا کہ شاید یہ ہو جاتا ہوگا، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کو صحیح سمجھتا ہے اپنے دل سے نکال لے، کیونکہ اگر یہ کوئی دھرم اس طریقے کی، کوئی فرقہ اگر اس طریقے کا ہوگا تو یقین مانو وہ فرقہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، ہزاروں سال تک تو نہیں پنپ سکتا، کچھ دن چلے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شیعہ جتنے سنی پرانے اتنے ہی شیعہ پرانے ہیں۔ تو سنیوں کے اندر اور شیعوں کے اندر ایک
آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی، تو دو یہ غلط فہمی جن کو ہم کو دور کرنا ہے۔ تیسری بات، سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے یہاں جو قرآن ہے وہ 40 پارے کا ہوتا ہے، سنیوں کے یہاں ہمارے یہاں 30 پارے کا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 پارہ بکری کھا گئی، اور وہ 10 پارہ آئے گا کب حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ پورا قرآن 40 پارے کا لے کر کے آئیں گے۔ جو 10 پارہ تھا وہ حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں وہ بکری نے کھا لی، 30 ہی پارے رہ گئے ہیں۔ اس لیے شیعہ حضرات جو ہے اپنے یہاں وہ قرآن کو معتبر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ سنیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ شیعہ کے ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام میں بھول رہا ہوں، شاید علامہ شاہین شاہ نقوی، ان کے مدرسے کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں اسی قرآن کو بچے حفظ کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ان کے ہاں حافظ قرآن کم ہے، کیونکہ ان کے ہاں چلن نہیں ہے حفظ قرآن کا، لیکن اب کچھ دنوں سے ان کے یہاں بھی چلن شروع ہو گیا ہے، قرآن کو یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا چلن شروع ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن، ہم تو حافظ نہیں بلکہ ہم دین اور اسلام کے قرآن کے محافظ بنتے ہیں۔ ہاں حفظ ہمارے ہاں بچے کم کرتے ہیں، لیکن اب کچھ بچے ہمارے یہاں بھی ان کو شوق پیدا ہوا، وہ بھی حفظ کرنے لگے ہیں۔ تو جو قرآن تم کو، وہ کہتے ہیں شیعہ کہ جو قرآن تم کو سنی مسجدوں کے اندر ملے گی وہی قرآن تم کو شیعہ مسجدوں میں ملے گی۔ ہم اس کے اندر ایک حرف یا ایک زبر زیر پیش کی بھی کمی زیادتی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ اس کے محافظ ہیں، اللہ نے کہا ہے، تو کیسے کوئی انسان اس کے اندر کمی اور بیشی کر سکتا ہے؟ یہ عقیدہ سنیوں کا ہے تو یہ عقیدہ شیعوں کا بھی۔ تو 3 باتیں کلیئر ہو گئی۔ چوتھی بات جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہیں، اللہ سے بھی بڑھ کے ہیں، یا اللہ ان کے اندر سمایا ہوا، یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ اس بات کی کبھی تائید نہیں کرتے، یہ ہم نے خود سے بنا لیا ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ ان کے یہاں دیکھیے عقیدہ ایسا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات میں، سارے برہمانڈ میں، ساری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ ہاں سیکنڈ نمبر پہ اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ ہے حضرت علی، ان کے ہاں شیعہ کے ہاں، کہ حضرت علی جو ہے وہ تمام اماموں سے، تمام انبیاء سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے افضل ہے، یہ ان کے یہاں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل وہ نہیں مانتے۔ اور ایک بات ہمارے یہاں غلط یہ بھی آئی ہے کہ بلکہ دارالعلوم کے فتوے کے اندر ایک لڑکے نے پوچھا تو دارالعلوم کے فتوے میں اس کا جواب ہے، وہ بھی غلط ہے، کہ جواب یہ تھا کہ سوال یہ ہے، پہلے سن لیجئے، کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا نبوت کے لیے، کہ نبوت جا کر کے حضرت علی کو دینا۔ یہ ہم لوگ کہتے ہیں، یہ نہیں، ہم یہ شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جائیے آپ زمین پر نبوت سے آپ حضرت علی کو، مولا علی کو، امام علی کو سرفراز فرمائیے۔ حضرت جبرائیل زمین پر آئے اور انہوں نے حضرت علی کی جگہ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا۔ کہتے ہیں شیعہ کہ یہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، ورنہ تو نبی حضرت علی تھے۔ یہ سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کسی شیعہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا بھائی آپ کے یہاں علماء یہی کہتے ہیں، آپ کی کتابوں میں کیا یہی لکھا ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی نبوت کے دینے میں، حضرت علی کو دینا چاہیے تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی؟ یا کسی سنی عالم نے، علماء نے، عام آدمی نے کسی شیعہ سے پوچھا؟ نہیں پوچھا، بلکہ ہم نے اپنی ہی طرف سے اس بات کو گڑھ لیا اور کہنے لگے کہ بھائی دیکھو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ بلکہ شیعہ اس بات کی بالکل تردید کرتے ہیں، اس کی تائید نہیں کرتے ہیں، ایک دم تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے جو اس کو حکم دے دیا اس میں کمی اور بیشی کر ہی نہیں سکتے، اور پھر جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہے ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ وہ بھی نبوت کے دینے میں کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اور پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انجان اوپر بیٹھا تھا کہ دینا چاہیے تھا نبوت حضرت علی کو اور دے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو حضرات شیعہ یہ کہتے ہیں، اہل تشیع کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کو نبی بنانا تھا، اور صرف یہی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، بلکہ ان کے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ کا نیا قانون اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا اترنا تھا اتر چکا، اب کوئی قانون نہیں اترے گا۔ ہاں ان کا عقیدہ اس سے تھوڑا سنیوں سے یہ ہٹ کر ہے کہ فرشتے امام معصوم سے ملتے ہیں، آتے ہیں ان کے پاس، وہی لے کر کے آتے ہیں،
لیکن یہ وحی وہ وحی نہیں ہوتی جو قرآن کی طرح ہے، جس کے اندر کوئی احکام ہو، جو قانون ہو نیا. وہ صرف ایک بات کو لے کر کے آتے ہیں، اور وہ وہی بات ہوتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہی چیز وہ لے کر کے آتے ہیں، اس میں کوئی پھیر بدل کمی زیادتی نہیں کرتے ہیں. تو یہ ختم نبوت کا وہ انکار نہیں کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سچا نبی مانتے ہیں. اس میں کوئی وہ حضرت علی کو اس کے اندر انوالو نہیں کرتے وہ. اور ایک اور بات ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بہت جستجو رہتی ہے، اور لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جیسے شیعہ سنی جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو شیعہ جو ہے وہ صرف 3 ہی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ بولتے ہیں 2 ہی ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز ان پر بھی ہے، وہ لوگ بھی 5 وقت کی نماز کو مانتے ہیں احادیث کے ذریعے سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ 3 وقت کا دیا ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 3 وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز تو جو نارمل جیسا ہم پڑھتے ہیں ویسا پڑھتے ہیں، پھر وہ ظہر اور عصر کو ملا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد مغرب اور عشاء کو ملا کر کے ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو شیعوں کا اکثر جو طبقہ ہے، اکثر لوگ اکثریت اسی پر عمل کرتے ہیں کہ 3 وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز 5 ٹائم میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ سنی پڑھتے ہیں، ظہر فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اسی طریقے سے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ 3 وقتوں میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے. اب یہ غلط فہمی کی بنیاد پر سنیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، دیوبندی ہے، بریلی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، مماتی ہے، حیاتی ہے، بے شمار فرقے ہیں. تو ایک دوسرے کے تعلق سے صرف غلط فہمی کی بنیاد پر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی بیٹھ کر کے ڈسکس نہیں کرتا ہے. اور جو غلط فہمی وہ اس طرح سینے کے اندر دل کے اندر جم گئی ہے، جیسے کہ قرآن و حدیث جم جاتی ہے کہ قرآن و حدیث سے کسی مسلمان کو کوئی غیر ہٹا نہیں سکتا. ایسے غلط فہمیاں اس طرح جم گئی ہیں کہ آگے سے سامنے والا اس کے ازالے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچاؤ کی، یا پھر کوئی بات اس کے تعلق سے کہتا ہے کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیوں بھائی، کیوں ماننے کو تیار نہیں ہوتے؟ جب سامنے والا سے ہم اشکال کر رہے ہیں، ہم سامنے والے سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، تو آپ کو ماننا چاہیے. لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، ہم نے دل میں ایسے جما لیا ہے، اور اسی وجہ سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. شیعہ سنی کی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. سنیوں کے اندر جو فرقے ہیں، دیوبندی، بریلی، وہابی، تبلیغی، 24 جو کچھ بولتے ہیں، ان کے اندر بھی غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہ اختلافات بڑھتے 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 ناسور کی صورت اختیار کر گئی ہے. کوئی کسی سے بات کرنے تیار نہیں، کسی کے ساتھ کھانے پینے کو تیار نہیں، شادی بیاہ کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اور ایک دوسرے کو پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں بس. تو یہ بہت بڑی گمراہی اور ضلالت ہے. کوئی بھی کسی فرد کے تعلق سے یا قوم کے تعلق سے اگر کوئی غیر اخلاقی بات آپ کو معلوم پڑتی ہے تو برائے مہربانی اس فرد سے، اس قوم کے بڑے لوگوں سے مل کر کے بات کریں، تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے اور سارا عالم اسلام، سارے مسلمان اکٹھا ہو جائے، متحد ہو کر کے زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.